اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1972 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 151 سے ہو رہا ہے، 7/151۔ داستان بنی اسرائیل مسلسل چلی آ رہی ہے۔ سابقہ درس میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کی عدم موجودگی میں قوم نے گوسالہ کی پرستش شروع کر دی ہے۔ اس پر وہ بڑے متاسف بھی ہوئے، بارہ فروختہ بھی ہوئے۔ بھائی سے پوچھا، انہوں نے جواب یہ دیا، میں انہیں روک تو سکتا تھا لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اختلاف نہ پیدا ہونے دیا جائے، اس حالت پہ انہیں رہنے دیا جائے کہ یہ چیز تو جہالت پر مبنی ہے، اس کی اصلاح آسانی سے ہو جائے گی، اور اگر ان میں باہمی اختلاف اور افتراق پیدا ہو گیا تو وہ چیز ایسی ہے کہ جس سے یہ پھر قوم امت واحدہ نہیں رہے گی، جو دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی علیہ السلام اس معذرت کو، بلکہ اس ایکسپلینیشن کو قابل قبول سمجھا، خدا سے کہا کہ قالا رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، جو نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کا انتظام کر دے اور مجھے اور میرے بھائی کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، کہ تو سب سے بہتر سامان نشو و نما پہنچانے والا، مرحمت کرنے والا، رحمتوں کا صحاب کرم بھیجنے والا ہے۔ ضمناً قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ آیا ہے خدا کے متعلق کہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، احکم الحاکمین ہے، فیصلے کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلے کرنے والا، کہیں احسن الخالقین ہے، تخلیق کرنے والوں میں سب سے زیادہ موزوں ترین، حسین ترین تخلیق کرنے والا۔ تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان صفات میں وہ خدا کے علاوہ انسانوں کو بھی شریک کرتا ہے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ احکم الحاکمین، فیصلے کرنے والوں میں سب سے بلند و بالا فیصلے کرنے والا، تو دوسرے فیصلے کرنے والوں کے وجود کو بھی وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ صفات انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ انسانوں کی صفات حدود بشریت کے اندر رہتی ہیں اور خدا کی یہ صفات لامنتہا ہوتی ہیں، وہ خود بھی انفائنائٹ ہے، اس کی یہ صفات بھی حدود فراموش ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے انسانوں کی ان صفات کا اور خدا کی ان صفات کا۔ اسی لیے جہاں بھی یہ آئے گا وہ ان صفات کے حاملین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہیں ارحم کہے گا، کہیں احکم کہے گا، کہیں احسن کہے گا۔ اس سے آگے اور اس سے بڑا کوئی نہیں، نہ تو اس کے مقابل کا کوئی، کیونکہ جب بھی آپ کسی جگہ سپرلیٹو ڈگری لائیں گے، تفضیل کلی لائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس جیسا بھی نہیں کہ جائے کہ اس سے زیادہ بڑا آپ سمجھ لیں، لیکن اس سے نیچے ان صفات کے حاملین کو قرآن تصور میں لاتا ہے
ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان ان صفات خداوندی کو اپنے اندر بیدار کر سکتا ہے۔ بیدار ہی میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اندر صلاحیت تو ہوتی ہے ان صفات کی، وہ اپنے اعمال سے ان کو بیدار کر سکتا ہے، جلا دے سکتا ہے، یہ نشو و نما پا سکتی ہیں۔ خدا کی وہ صفت ایک سٹینڈرڈ یا معیار کا کام دیتی ہے، جس میں یہ ماپتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا اس کے متشابہ ہوتا چلا جاتا ہوں، اس کے قریب مشابہ ہوتا چلا جاتا ہوں۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس جیسا ہونے کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ لا منتہا ہے، کوئی محدود لا منتہا کے مقابل میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان صفات کو وہ اعلی حد بشریت اپنے اندر انسان پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو کہا کہ بہرحال ہم سے بھی جو سہو ہوا، جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اس کے لیے جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، خدا سے انہوں نے دعا کی کہ وہ ان کی تلافی کر دے۔ باقی رہے یہ لوگ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ یہ لوگ کہ جنہوں نے گسالے کی پرستش شروع کر دی، ایک بچڑے کے سامنے جھک گئے، کہا کہ ان پر جو خدا کا غضب نازل ہوگا، اب یہ دیکھیے کہ وہ غضب جو ہے اس کی تشریح کیا کی گئی۔ خدا کا غضب ان کے اوپر جو نازل ہوگا، اس کی شکل یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ اتنے ذلیل ہو، ذلۃ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہی یہ اس قدر ذلیل ہو گئے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ شرک در حقیقت تذلیل انسانیت، انسان شرک سے اپنے مقام شرف سے گر جاتا ہے، خدا کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ شرک ہے کیا؟ انسان اپنے سے بڑی کوئی قوت سامنے رکھتا ہے اپنے، اور اس قوت کے سامنے جھکتا ہے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان سے بڑی قوت صرف خدا کی ہے اور کوئی بڑی قوت نہیں ہے۔ جھکنا ہے تو اس کے قوانین کے سامنے جھکنا ہے۔ انسان اگر کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھکتا ہے تو کائنات کی تو تمام قوتوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ یہ انسان مسجود ہے ان کا، انہیں ان کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ کائنات کی ہر قوت کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہے، تو جو اس کے لیے ساجد ہوں، اس کے سامنے جھکنے والی ہوں، ان کے سامنے جھک جانا کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور باقی رہے دوسرے انسان، کائنات میں یا خارجی کائنات کی اشیاء ہوں گی، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بنائی اس لیے گئی ہیں کہ انسان کے سامنے جھکیں۔ باقی رہے انسان، تو ان کے متعلق تو ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التحریم واقعہ ہوا ہے، واجب الاحترام واقعہ ہوا ہے، لہذا اپنے جیسے ذل احترام انسانوں کے سامنے جھکنا کسی دوسرے انسان کا، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ دو ہی قوتیں ہیں جن کے سامنے انسان جھکے گا، یا خارجی کائنات کی قوت یا اپنے جیسے انسان کے سامنے۔ یہ دونوں چیزیں وجہ تذلیل انسانیت ہیں، اور یہ اس لیے ان کو ظلم عظیم کہا ہے قرآن نے، یہ شرک ہے۔ ورنہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، خدا کے تو نہ انکار سے خدا کا کچھ بگڑتا ہے، کہتے رہیے کہ خدا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خدا ہے۔ جب کوئی بھی اس کو خدا ماننے والا نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی خدا تھا، جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو وہ اس وقت بھی خدا رہے گا۔ کوئی بھی نہ مانے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ ساری دنیا آنکھیں بند کر لے تو سورج کی روشنی اور حرارت میں تو کمی نہیں واقع ہو جاتی، اس سے کچھ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ نہ ہی اس بات سے کہ خدا کا شریک کسی نے مقرر کر لیا اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ تم نے ایسے مقرر کر دیا، یہ تو کم درسی کی دلیل ہے، یہ تو انفیریارٹی کمپلیکس ہے، اسے خدا کو تو یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے اسے اس چیز سے بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے، غصہ تو انسانی جذبے کا نام ہے۔
اس میں بھی انسانیت کا شرف جو ہے اس کی ذلت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے خدا انسان سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے جو اس طرح سے شرک کرتا ہے. ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو غنی عن العالمین ہے، مستغنی ہے اس ساری کائنات. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ سالے کے سامنے جھک گئے. یا جتنے انسان اب بھی انہوں نے حیوانات تک کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، گائے کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی چیز ہے. مصر اپنی تہذیب میں اپنے دور عروج میں بھی جب وہ ساری دنیا کو نوادرات کی تعلیم دیا کرتا تھا وہ بھی گائے کی پرستش کرتا تھا، بچڑے کی پرستش کرتا تھا. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں اس قسم کی چیزوں کی پرستش ہے. درختوں کی پرستش ہوتی ہے، پیپل بھی دیوتا ہے، سانپ بھی دیوتا ہے، شیر دیوتا ہے، بادل کی گرج چمک اندر دیوتا ہے، دریا دیویاں ہیں، ماتائیں ہیں. یہ ساری چیزیں انسانوں نے اپنے لیے معبود بنا دی کہ جن چیزوں کے متعلق قرآن نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جو آدم کے سامنے سیدھا ریز ہوتے ہیں، لہذا ان کے سامنے آدم کا جھکنا ہے، انسان کا ان کے سامنے سرنگو ہونا بڑی ہی وجہ تذلیل ہے. قرآن نے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ ایک خدا سے نیچے ساری کائنات کے اوپر. لہذا وہ جو ایک خدا کے سامنے جھکنا ہے وہ بھی خدا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہیں رکھی ہوئی کہ جس کے سامنے یہ جیسے بادشاہوں کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے اس طرح جھکتا ہے. خدا کے سامنے جھکنے سے بھی مراد اس کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے، اور قوانین کی اطاعت جو ہے اس میں تو کوئی چیز ذلت کا باعث نہیں ہوتی. اس میں بھی وہ شرک یہ کہتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے فیصلے یا قانون کے تابع کے سامنے اگر جھکتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. حتیٰ کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے پس جذبات کے سامنے بھی اگر جھکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. وہ انسان کو بڑا بلند مقام عطا کرتا ہے. اسی لیے اسی سورہ اعراف میں آگے چل کے آئے گا کہ ہم تو اسے چاہتے تھے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں، اور یہ سوختہ بخش اپنے آپ کو زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹائے ہوئے چلا جاتا ہے. یہ ہے ساری چیز، وہ آسمان کی بلندیوں تک انسان کو لے جانا چاہتا ہے. اس لیے ہر وہ تصور، نظریہ، عقیدہ، عمل کہ جس سے اس زندگی میں انسان ذلیل ہو جائے، اپنا مقام انسانیت کھو دے، وہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. یہی شرک ہے حقیقت میں سب سے بڑا شرک. ایک خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کے بعد ساری کائنات کا مسجود بن جانا، وہی چیز جسے اقبال نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لیکن ہم ہیں کہ یہ حیوانات کے سامنے جھکنے والوں پر مذاق کرتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس قدر یہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں. ارے بھائی ایک حیوان پھر بھی تو جیتا جاگتا تو ہے، چلتا پھرتا تو ہے. یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ مٹی اور چونے گل کی قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، اور کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی وجہ تذلیل ہے. چیز یہ حرکت کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسے وجہ فخر سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں. یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ گوسالے کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا ذلت فی الحیات دنیا تھا، یہ تو پھر وہ گوسالہ تھا، کچھ نہ کچھ تو شکل ہی صحیح اس کی ہاتھ کا ہی بنا ہوا صحیح. قرآن نے کہا ہے کہ ہوا سے اس کے حلق میں سے کچھ آواز ہی نکلتی تھی، کوئی ایک متشکل سی مورتی تھی، کچھ آواز بھی تو نکلتی تھی. یہ جو آپ ایک چبوترے کے سامنے چھپ جاتے ہیں جا کر، اس میں تو کوئی شکل بھی نہیں ہوتی، اس میں سے تو کوئی آواز بھی نہیں آتی. جھکتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں کہ میری تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہیں، میری مرادیں یہ باہم پہنچائیں گے. وہ بھی تو ان کی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ہماری مرادیں باہم پہنچاتے ہیں.
پتھر کے سامنے ہی وہ جھکتے صحیح، لیکن پتھر میں پھر بھی تو کچھ نقش و نگار تو بنا لیتے ہیں. یہاں تو اس سے بھی پسترین درجہ ہوتا ہے جس تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اپنے ان اعمال پہ کبھی نظر نہیں جاتی کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں. ہاں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ یہاں کہا اس طرح کرنے والے، یعنی ایک جھوٹی بات کو سچی سمجھ لینا، جھوٹ کو سچ سمجھ لینے والے، سچ بنا کر دکھانے والے، اس طرح سے ان کے اس تصور کا، اس عقیدے کا بدلہ ملتا ہے. ذلت فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. سوال یہ تھا کہ ایک دفعہ اگر یہ لغزش ہو گئی تو کیا ہمیشہ کے لیے یہ مردود اور مسدود ہو گئے؟ کیا ان کی باز آفرینی کا اب کوئی موقع باقی نہیں رہا؟ یہودیوں کی شریعت میں یہی تھا، ان کے ہاں باز آفرینی نہیں تھی. ہندوؤں کے تناسخ میں بھی یہی چیز ہے کہ جو ایک دفعہ لغزش ہو جاتی ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کریم نے یہ چیز بتائی ہے کہ نہیں، صاحب و خطا ہو سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، اس کے بعد اگر احساس ہو، احساس کے بعد انسان میں ندامت پیدا ہو، وہ پھر اپنی اصلاح کرنی چاہے تو اصلاح کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. وہ جسے قرآن نے تابو کہا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن سے کبھی کوئی لغزشیں ہو جائیں لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہو تو لوٹ کے وہاں چلے آئیں جہاں سے ان کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھا تھا، اور پھر وہ آمنو. اصل وہ کہتا یہ ہے کہ جب یہ غلط سمت کی طرف قدم اٹھا تھا تو وہ ان کا جو یقین تھا صحیح سمت یا منزل کا، وہ سامنے نہیں رہا تھا. اس لیے دوبارہ ان کو اس یقین کا، اپنی صداقت پر یقین رکھنا چاہیے کہ صحیح راستہ یہی ہے جس سے ہم چل رہے ہیں. تو ان ربک بعدها لغفور رحیم. تو جو ایسا کرنے والا ہے اس مقام سے لوٹتا ہے، وہاں واپس آتا ہے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا. یہ تو ایک نیگیٹو یا منفی اسپیکٹ ہے، یا جو پہلے ہوا ہے اس کو انڈو کرنے کی چیز ہوئی ہے. اب اس کے بعد مثبت قدم تو پھر یہ ہے کہ پھر یہاں سے صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے. جو یہ کرتا ہے تو اس سے خدا اس نقصان کی بھی اس کی حفاظت کر دیتا ہے جو پہلے اس سے ہوا تھا، اور سامان نشو و نما بھی بہم پہنچاتا ہے. انسانی ذات کی نشو و نما یہی تو مقصود ہے سارا اس دین کا اور دین کے اعمال کا. تو دروازہ بند نہیں ہوتا اس کا بعض آفرینی کے لیے، بس یہ ہے کہ وہ اتنی سی محنت کچھ زائد کرنی پڑتی ہے. اور جیسا غلط راستے کے اوپر جتنا آپ چلے ہیں، جب احساس ہوا کہ راستہ غلط تھا، واپس لوٹے ہیں، تو یہ جانا اور واپس آنا، وقت اور توانائی اس کے اندر جو ضائع ہوئی ہے آپ کی، اسے وہ نقصان کہا جاتا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان تختیوں کو اٹھایا جن پر خدا کی احکام منقوش تھے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس زمانے میں تحریر کا رواج یہ تھا کہ وہ گیلی تختیوں کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، پھر ان کو یا سکھا لیتے تھے یا ان کو آگ میں تپا کو پکا لیا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ محفوظ رہ جاتی تھی. تو ان نے کہا جو کچھ فی نسختہا، جو تحریر ان میں تھی، جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ رحمت للذین ہم لربہم یرہبون. اس میں سامان نشو و نما تھا، ہدایات تھی، لیکن کس کے لیے تھا؟ یہ حکیم کا نسخہ جو ہے اس میں مرض سے شفا کی ہدایات اور سامان اور ذریعہ، طریقہ علاج یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہوتا ہے نا جو اس چیز سے خوف کھائے کہ مجھے مرض نہ ہو جائے، مجھے تکلیف نہ ہو جائے. جو تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، جو خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اسے اچھے سے اچھے حاذق طبیب کا نسخہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کہا کہ جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرتا ہے، جو ان سے محتاط رہنا چاہتا ہے، جو ان سے بچنا چاہتا ہے، ان کے لیے ان آکام میں جو ان تختیوں پر منقوش تھے وہ طریق بتایا گیا تھا
وہ علاج بتایا گیا تھا کہ جس سے ان کی یہ کمیاں پوری ہو جائیں گی، لیکن ان کے لیے جو قرآن خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرتے ہوں، وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرنا، یا یاد رکھیے ڈر کی چیز جو ہے، خوف جسے کہتے ہیں، وہ تو بہت بڑی نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، کمپلیکسز پیدا کرتا ہے، وہ تو ڈر نکالتا ہے۔ قرآن تو مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف سے بھی وہ نکالتا ہے، حزن سے بھی نکالتا ہے، وہ جو افسردگی ہوتی ہے، وہ جو دل یوں ہی ڈوبا چلا جاتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے، یہ حزن ہوتا ہے اس قسم کا۔ تو وہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی مومنین کی نشانی یہ ہے کہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قدم قدم کے اوپر جو وہ خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف تو ہمارے ہاں بچے کے دل میں پہلے دن سے ڈالا جاتا ہے، ذرا رویا تو یہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہ کیوں روتا ہے۔ بچے کے پاس تو بیچارے کے پاس زبانیں ہی دو ہوتی ہیں، یا وہ روتا ہے یا وہ مسکراتا ہے، اسے تیسرا لفظ ابھی آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ روتا ہے تو اس کے لیے سبب معلوم نہیں ہم کرتے کیوں روتا ہے، اس کے اوپر پھر ڈانٹ دی جاتی ہے، ڈپٹ دی جاتی ہے، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھالو آیا اور وہ نیکی آئی اور وہ پتہ نہیں بابا آیا یا کیا، یعنی ڈر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ذرا جب بڑا ہوتا ہے وہ خدا کا نام پوچھتا ہے، اللہ میاں کے متعلق کچھ پوچھتا ہے، ڈر اور خوف اور ہیبت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ڈر 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 جوس کے کان میں ہم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑا ہونے کے بعد بانا بن کے رہ جاتا ہے، کچلی جاتی ہے اس کی پرسنالٹی، شکنجے میں دبی ہوئی ہوتی ہے اس کی ذات۔ ڈر اور خوف نہیں ہے عزیزان، ڈر اور خوف اتنا ہی جتنا ہم بچے سے کہتے ہیں کہ وہ آگ کے پاس نہ جانا بھائی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا اور اس کی تکلیف ہوگی، یہ ہے چیز جس کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن وہ جو ہوا ہوتا ہے، نیکی اور بھالو اور بھاگ، اسی کے اندر یہ خدا ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے یا جو چھوٹے چھوٹے جو ڈر ہیں ان سے کام نہیں چلتا، بہت بڑا ڈر لاتے ہیں، ہوا ایک لاتے ہیں۔ اور یہ انسان کے ذہن کی عہد طفولیت کا زمانہ تھا جب اس نے کالی ماتا، یہاں تو ہے نہیں کہیں، پتہ نہیں پہلے کہیں ہو، کیونکہ یہ بنگالیوں کی ہوتی تھی اس لیے وہاں ہم دیکھتے تھے، دلی میں بھی اس کی اتنی ڈراؤنی شکل اس کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، چار چار اس کے بازو، ہاتھوں میں وہ نیزے اور بھالو پکڑے ہوئے، دانت اتنے اتنے ڈراؤنے، اتنی لمبی سرخ زبان، منہ سے خون ٹپک رہا ہے، گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار ڈالا ہوا ہے۔ اس کے سامنے وہ بچوں کو لے جاتے تھے، وہ ہم اگر محسوس پیگر میں اس قسم کا ایک خدا سامنے نہیں لے جاتے تو تصورات میں تو ہم بھی اسی قسم کا خدا بتا دیتے ہیں بچوں کو، ڈرنے والا ڈرنے والا نہیں۔ بات ابھی بات آتی ہے، جب میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی خدا کے متعلق یہ بات آئے گی تو وہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے جو اذیت آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا احساس جو ہے، اس معنی میں یہ چیز آتی ہے، ڈرنے کے معنی میں بات نہیں آتی۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے اندر ہدایات تھیں، ڈائریکشن دی ہوئی تھی طبیب نے اس نسخے کے اندر، یہاں نسخہ ہی لفظ ہے، نسخہ ہے، اس تحریر کے اندر ہدایات دی ہوئی تھی ان کے لیے جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے ڈرنا چاہیے، ان کے لیے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ یہ پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے واقعہ 2/55 2/55، وہاں یہ واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ کہا وہاں یہ گیا ہے کہ صدیوں کی غلامی سے ان بیچاروں کے ذہن جو تھے وہ بلند حقائق کے ادراک کے یا ان کے سمجھنے کے خوگر نہیں رہے تھے، وہ محسوسات میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بھی یہ جو عام سطح کے لوگ ہوتے ہیں
عام طبقہ عوام کا بھی کہہ لیجیے، وہ یہ بلند بسیط حقائق جنہیں ایبسٹریکٹ ٹروتھ آپ کہتے ہیں وہ نہیں اپریشیٹ کر سکتے، وہ ان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہر چیز کو محسوس پیکر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی پستی ہے، یہ وہ سطح کا لیول بہت نیچا ہوتا ہے۔ انسان کو جو سمجھنے کی قوت دی ہے تو وہ یہ حقائق جو ہے انہیں سمجھنا ہے، ورنہ محسوسات کو تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ قرآن انسانی ذہن کو بلند لے جاتا ہے، وہاں وہ اس قسم کے حقائق ان کے سمجھنے کی، ان کی ادراک کی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر، اسی لیے وہ محسوسات سے اونچا لے جاتا ہے۔ وہ اسی لیے خدا کا کوئی بت بنا کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، وہ بلند لے جاتا ہے لیکن اس قسم کی پست ذہنیتوں والے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ان حقائق کو محسوس پیکر میں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے خدا کی تعلیم دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے، لیکن وہ خدا وہ تھا جو محسوس پیکروں میں ان کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو ذرا ادھر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے بچڑے کی پرستش کیوں شروع کی؟ وہ محسوس شکل میں سامنے آ گیا۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کا انداز یہی ہے کہ ایک مقام پہ تفصیل بیان کرتا ہے، پھر ان کا ذکر کرتا ہے تو اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ لنوں میں نہ لگا حتیٰ میرا اللہ جہرت، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تا وقت کہ خدا کو محسوس شکل میں اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ تھا ان کا تقاضا، یہ تھا ان کا مطالبہ۔ وہ یہی تھے نا کہ جنہوں نے خدا کو گسالے کی شکل میں دیکھنا چاہا اور اس کے سامنے جھک گئے۔ اسی طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ اچھا اگر گسالہ نہیں، یہ بت نہیں، تو اس خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کو آنکھوں سے دیکھنا عزیزان، یہ تو بنی اسرائیل کے عوام ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ بڑے احمق تھے۔ وہاں یہ بات بتائی گئی ہے، یہاں اس کو دہرایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، آگے گئے تو پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو وہاں بجلی گری، تو کہا کیفیت یہ تھی کہ دیکھنے چلے تھے خدا کو اپنی آنکھوں سے، اور کیفیت ڈر کی یہ تھی کہ بجلی کی کڑک اور چمک سے غش طاری ہو گیا۔ تو جن کی کیفیت یہ ہے ڈرنے کی کہ بجلی کی چمک کے سامنے بھی وہ جھک جاتے ہیں ہندو کی طرح، یا ان کو غش آ جاتا ہے، کیفیت ان کی یہ، مطالبے یہ کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خدا کو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے عوام کا مطالبہ ہے۔ ابھی ابھی ہمارے سامنے وہ بات آ چکی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ کہا کہ خدا تیری باتیں تو کان سے سنتا ہوں لیکن جی چاہتا ہے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے بے حجاب آ جائے، تو اس سے یہ کہا گیا تھا کہ لن ترا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کو ان محسوس آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا کہ محسوس چیزوں کو ہی دیکھا جا سکتا ہے ان محسوس ذرائع سے۔ غیر محسوس حقائق کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ان کانوں سے سنا جا سکتا ہے۔ ان کو تو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا کہ خدا کو ہم محسوس شکل میں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس مطالبے کو کیسے پورا کیا جاتا؟ ان کو تو یہی بتانا مقصد تھا کہ یہ جہالت کا مطالبہ ہے، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ حقائق سمجھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پیغمبر کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس سے کہا گیا نہیں دیکھا جا سکتا، اور ہمارے ہاں کے حضرت صاحب ہوتے ہیں کہ وہ روز آگے کہتے ہیں کہ رات ہم خدا کے ہاں گئے ہوئے تھے، دربار میں پہنچے ہوئے تھے، بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھیں، روز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو اس دور حاضرہ کے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ وہ دستخط کرانے کے لیے کاغذ دے جاتے تھے، اور اس کے اوپر منظوری کے لیے دستخط کرایا، دستخط وہ کرتا تھا اللہ میاں سرخ روشنائی سے، اور وہ ہولڈر تھا ایسا
کہ سیاہی اس میں اٹک گئی، انہوں نے اس کو چھڑکا تو ان کے کرتے کے اوپر وہ سرخ روشنائی کے چھینٹے پڑ گئے، وہ کرتا محفوظ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اللہ میاں کی سرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں مرزا صاحب کے کرتے پہ۔ سوچئے تو صحیح عزیزان مان، یعنی کس پست مقام کے اوپر ذہن ہے۔ آپ اس بات کو سوچئے کہ خدا کے متعلق خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں صرف دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے، وہاں سچ مچ کے کاغذ لے جانے ہیں، کاغذ پہ دستخط کرانے ہیں، وہ دستخط کرتے وقت قلم چھڑکتے ہیں، قلم چھڑکنے کے چھینٹے پڑتے ہیں، محسوس شکل میں وہ صبح دکھائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں ساتھ۔ یہ عقائد ہے ہمارے یہاں۔ وہ یہ کہنے والا جو ہے اس کو دیکھیے، اور یہ سارے ماننے والے جو ہے ان کو دیکھیے صاحب۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے اتنے لکھے پڑھے لوگ جو ہیں، یعنی اس لکھے پڑھے کو آپ کیا کہیں گے جو یہ مانتا ہو کہ اس کرتے کے اوپر خدا کے قلم کی روشنائی کے چھینٹے پڑے ہوئے؟ یہ تصورات ہی باطل ہیں۔ ہم یہاں پہنچ کے یہ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کہ ان لوگوں کی کتنی حماقت تھی جو کہا کہ ہم خدا کو آنکھوں کے سامنے بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے یہاں کے حضرت صاحبان جتنے بھی جو آپ کے یہاں کے یہ ارباب طریقت ہیں اور مقربین بارگاہ الہی ہیں، بڑے فخر سے ان کی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ جی حضرت صاحب تو پوچھیے نہیں سر، روز اللہ میاں کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل، اور پھر ایسے باتیں ان کی آپس میں ہوتی ہیں جیسے لنگوٹیاں یار ہوتے آگے نہیں، معاذ اللہ۔ پیغمبر سے کہا جاتا ہے لن ترا، نہیں دیکھتا۔ یہ چیز جو ہے دیکھا نہیں جا سکتا، حقائق سمجھا جا سکتا ہے۔ ضمن یہاں میں یہ عرض کر دوں، ایک بات سمجھنے کی آ گئی۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے، مجھ سے تو آ کے کہتے ہیں کہنے والے کہ صاحب آپ لوگ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ پہلے خدا کو مانیے، آخرت کو مانیے، انسانی ذات کو مانیے، یا کم از کم خدا کو آخرت کو مانیے، پھر یہ چیز آگے چلتی۔ تو یہ جو آپ منواتے ہیں تو یہ تو عقل و فکر کی روح سے نہیں ہوتا، بلائنڈ فیتھ جسے کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جب تک انہیں مانا نہ جائے اس وقت تک یہ آگے ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن عقل و بصیرت کو اپیل کرتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ قرآن میں حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علاوہ دل بصیرت دعوت دیتے ہیں، دلائل ابراہیم کی روح سے دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سمجھ کے تم یہ بات کرو، میں بھی ایسا کرتا ہوں، میرے متبع بھی ایسا ہی کریں گے۔ تم یہ بھی کہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ صاحب خدا کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، انہیں ماننا ہوگا، مان کے آگے چلنا ہوگا آپ۔ یہ ذرا سی بات اس میں وہ فنی سے علمی آ جائے گی۔ منطق ماننے والے جانتے ہیں کہ یہ دو طریقے ہوتے ہیں اس میں، ایک ڈیڈکٹیو ہوتا ہے، ایک انڈکٹیو ہوتا ہے۔ دونوں ہی طریقے مسلم ہیں۔ ڈیڈکٹیو ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کو، مفروضے کو، اصول کو مان لیا جائے اور پھر تجربے کیے جائیں کہ جو تجربہ کیا جاتا ہے واقعی وہ اس کی صداقت کی دلیل بہم پہنچاتا ہے یا نہیں، اس کو مان کے چلا جائے آگے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کی، ایک طبیب کی حذاقت کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، اور پھر اس کا نسخہ برت کے دیکھ لیا جائے کہ واقعی شفا ہوتی ہے۔ پہلے اس ڈاکٹر کے متعلق یہ تسلیم کرنا ہوگا نا، اچھا ڈاکٹر ہے، جبھی آپ جائیں گے اس کے پاس۔ پھر اس کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جو بھی آپ تکلیف لے کے گئے انہوں نے علاج کیا اور وہ کامیاب رہا۔ یہ جو طریق ہے نا کہ پہلے آپ مانتے ہیں اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے بعد تجربہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یہ ایک طریق ہوتا ہے جسے ڈیڈکٹیو کہتے ہیں۔ اصول مان کے پھر آگے اس کی صداقت کی دلائل تجربے سے مہیا کرتے چلے جانا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے انڈکٹیو، ماننا کسی چیز کو نہیں، ایک تجربہ کرتے چلے جانا اور اس تجربے کے بعد کسی پختہ نتیجے کے اوپر جا پہنچنا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کے حقائق ہیں، خدا ہو یا آخرت ہو، غیر محسوس، اب ان کے متعلق
یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ عام طور پہ انڈکٹیو کا جو طریقہ ہے نا، کہ حقائق کی روح سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کسی ایک بنیادی اصول کے اوپر جا پہنچنا، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوریز اسی طرح سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو اسے لیجئے کہ سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہوتی ہیں سائنس کی، یہ محسوسات کی دنیا میں ہوتی ہیں، اور محسوسات میں تو آپ تجربہ کرتے چلتے ہیں، ساتھ کے ساتھ نتیجہ مرتب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ زندگی کے جو حقائق ہیں وہ تو غیر محسوس ہوتے ہیں، ان کے نتیجے اس طرح سامنے نہیں آ سکتے جس طرح لیبارٹری میں سائنس کے تجربے سے نتیجہ سامنے آتا ہے۔ مثلا یہ چیز کہ دیانتداری بڑی اچھی چیز ہے، اب اس کے لیے اگر آپ کہیں کہ وہ جو بالکل لیبارٹری کا طریقہ ہے اس کی روح سے میں یہ دیکھوں کہ 1 گرام یہ ڈالا، 2 گرام یہ ڈالے، 3 گرام یہ ڈالے، اس کے بعد یہ چیز ہو گئی، وہ یوں تو سامنے نہیں یہ چیز آئے گی، لمبا طریقہ ہوگا اس کا۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ تجربے سے ہی آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے۔ جنہوں نے سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، وہ تو انڈکشن کے طریقے پہ لائے تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے ہی ان سے کہا گیا ہو خدا کو مانو پھر ہماری طرف آؤ، انہیں تو یہ تعلیم دی جاتی رہی، وہ غور و فکر کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، کتنا لمبا عرصہ لگا ان کو، اور پھر اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں جو کچھ یہ شخص کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ بڑا پختہ ایمان تھا اس طرف۔ لیکن ہر شخص تو اس طریق سے نہیں جا سکتا۔ وہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو، تسلیم کرنے کے بعد پھر کیا ہو؟ پھر اگر انسان ساری عمر اسی طرح سے بلا دلیل و برہان اور علم کے مانتا چلا جائے گا تو یہ تو تقلید ہوگی، اس ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد وہ جو قرآن کریم نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا اعملوا علی مکانتکم انی عامل، جو میں کہتا ہوں تم اسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مجھے تجربہ کرنے دو، تم اپنے پروگرام پہ تجربہ کرو، میں اپنے پروگرام پہ تجربہ کرتا ہوں، نتائج خود بتا دیں گے کہ کون سچا ہے۔ یہ وہ ڈیڈکٹیو تھی کہ میں اس کی تجربہ کرتا ہوں، تجربہ بتا دے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریق ہے کہ قرآن کے نظام میں جو اصول دیے ہیں ان کو عملاً زندگی میں متشکل کر کے پھر نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، یہ بھی آپ کے ایمان کی دلیل بنتے ہیں۔ اور یہی 2 طریقے ہیں۔ وہ تیسری چیز جو ہے وہ عوام کی ہے، ان کی تو پتہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان بھی یقین تک اسی صورت میں پہنچتا ہے جب اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں۔ یہ بڑے بڑے دعوی جو کیے جاتے ہیں الیکشنوں کے زمانے میں، اس کے بعد وہ عوام کچھ عرصے تک تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ویسا ہی ہوگا ویسا ہی ہوگا، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لامنتہا عرصے تک اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک وقت کے بعد آپ جا کے کیا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب جھوٹے وعدے تھے، پہلوں نے بھی ایسا کیا، یہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، 7,420 واقع ہوئے ہیں۔ ان کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے ایک وقت میں جا کے۔ یاد رکھیے، عوام کا یہ یقین ہو یا ڈیڈکٹیو طریقے سے آپ نے کسی چیز کو پہلے مانا ہو، جب تک عملی نتائج اس کی تصدیق نہیں کرتے ایمان محکم نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہماری حالت ہے کہ 70 کروڑ مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں، ایمان کی کہیں ایک کرن اور رمق نظر نہیں آتی، وہ اس لیے ہے کہ نہ تو پہلے انہوں نے کسی طرح انڈکشن کے طریقے کے اوپر مانا ہوا ہے کہ ذاتی تجربے کی بنا کے اوپر اس حقیقت پہ پہنچے ہوں کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے، نہ ہی ڈیڈکشن کے ذریعے سے پہلے مان کے خدا کی کتاب ہے پھر تجربہ تن ثابت کیا ہو کہ واقعی خدا کی کتاب ہے، نہ یہ کیا ہے۔ تیسری چیز ہے پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں، مسلمان ہے، ساری عمر اسی طرح سے رہے، اس کو آپ ایمان کہہ نہیں سکتے۔ یہ جو چیز ہے عزیزان من، ان 2 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا ایمان کے لیے۔
یہ جو طریق ہے نا ڈیڈکٹیو کا، پہلے تسلیم کر دینا، یاد رکھیے یہ بھی کوئی اندھا ایمان نہیں ہوتا. یہ جتنے بڑے بڑے علوم ہیں ان کے جو ایگزیم کہلاتے ہیں، بنیادی اصول جو کہلاتے ہیں، بنیادی اصول کو تو تسلیم کر کے آگے چلتا ہے. یہ بڑے سے بڑا ریسرچ کرنے والا بھی. جیومیٹری کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پوائنٹ جو ہے، نقطہ جو ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، وجود اپنا رکھتا ہے، اسپیس نہیں گھیرتا، جگہ نہیں گھیرتا. تصور میں نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے کوئی چیز کے موجود ہو جگہ نہ گھیرے. لیکن پوائنٹ کی یہ ڈیفینیشن تسلیم کرنی پڑتی ہے، پھر جیومیٹری کی ساری عمارت اس سے استوار ہوتی ہے. حالانکہ اس کی تردید اور ابطال اگلے ہی فکرے میں ہوتی ہے کہ پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ ملاتے چلے جائیں تو وہ اسٹریٹ لائن بنتی ہے. اسٹریٹ لائن کی لینتھ تو ہوتی ہے، پوائنٹ کی نہ لینتھ ہوتی ہے، نہ بریڈتھ ہوتی ہے، نہ اسپیس ہوتی ہے. تو وہ لینتھ بھی نہیں ہے اس کی. ایک پوائنٹ کی لینتھ نہیں ہے تو 10 پوائنٹ اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو ان کی بھی تو لینتھ نہیں ہوگی نا. لیکن 10 پوائنٹ جب اکٹھے کر دیے جاتے ہیں تو وہ ایک لائن ہوتی ہے جس کی لینتھ ہوتی ہے، مانتے ہیں. عقلاً محال ہے یہ. لیکن اسے اگر نہ مانیے آپ تو جیومیٹری میں آگے چل ہی نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں تو جیومیٹری صرف اتنا ہی کام دیتی ہے نا کہ اسکول میں انہوں نے پڑھایا، ٹھیک جواب دے دیا، نمبر مل گئے، پاس ہو گئے. نہ جواب دیا، کچھ بیک بڑھ گئے، کوئی فیل ہو گئے. اس سے زیادہ نہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جیومیٹری، یہ دنیا میں اتنی عظیم عمارتیں اور اتنے عظیم پلان جو ہوتے ہیں وہ سارے جیومیٹری کے اصولوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اور وہ اصول جس کی ابتدا اس سے ہوتی اس کو منوایا جاتا ہے کہ ایک ٹرائنگل کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 زاویوں قائموں کے رائٹ اینگل کے برابر ہوتا ہے. ماننا ہوتا ہے آپ کو آگے چلنے کے لیے. ماننا پڑتا ہے کہ ایک مثلث کے 2 زاویے جو ہیں ان کا مجموعہ تیسرے زاویے سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بنیادی مبادیات، یہ بنیادی اصول، اساسی اصول کہلاتے ہیں کسی علم کے. یعنی یہ چیز تسلیم کی جاتی، زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگر وہ بائیں طرف لگا ہوا. اسی زیرو کو اٹھا کے ایک کے دائیں طرف جب لگا دیتے ہیں اس کی قیمت کتنی 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسے آپ ماننا پڑتا ہے ان اصولوں کو. لیکن ان اصولوں کی تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے پھر زندگی میں آگے جب تجربے آپ کرتے ہیں تو ان سے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جسے خدا پر ایمان کہتے ہیں وہ محسوسات کی طرح تو لایا نہیں جا سکتا. جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا کو تو دیکھ کر مانیں گے. زندگی میں صبح سے شام تک 20 چیز ایسی مانتے ہیں جن کو آپ دیکھتے نہیں ہیں. تو کتنا سا عجیب شعر ریاض کا یاد آ گیا کہ کسے بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے. کس کو بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے. انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے. اب جو خون آرزو کا رنگ و بو دیکھنے کا مطالبہ کرے اس سے کیا کہا جائے سر. تو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ خدا کو دیکھ کر مانے. اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بجلی کی چمک یا کڑک آئی اور بے ہوش ہو گئے. ظرف کا یہ عالم، مطالبے کی یہ کیفیت. انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان کو دیکھ کے کہ یا اللہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو وہ پہلے ہی ہم سے کہہ دیا جاتا کہ نہ، اس مطالبے کو لے کے ان لوگوں کے نہ آنا. ان کے تو حوصلہ اور ان کا ظرف یہ ہے، یہ اتنی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن خیر ان ہی الا فتنتک کا، یہ بھی ایک ٹرائل اس قسم کا تھا جس سے معلوم ہو جائے کہ اس قوم میں برداشت کی قوت کتنی ہے. سمجھنے کی قوت تو ہم نے پہلے دیکھ لی کہ خدا کو بھی کہتے ہیں دیکھ کے مانیں گے. برداشت کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اتنا سا حادثہ ہوا ہے تو اس میں اوٹھو بیٹھے تو ذل بہا منتشاؤ و تہدی منتشاؤ انت ولینا فاغفر لنا. کہا کہ یہ اسی قسم کے حادثات ہوتے ہیں جن سے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر قوانین کے اوپر نگاہ ہو تو انہی حادثات سے انسان صحیح راستے کی طرف چل پڑتا ہے کہ ایسا کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے. یہ یوں ہوا ہے. اور اگر یہ چیزیں ذہن کے سامنے نہ ہو تو یہی حادثات جو ہے انسان کو بڑی گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں. کبھی وہ ان کو خدا بنا دیں گے، کبھی دیوی دیوتا بنا دیں گے، کبھی ان کے لیے گنڈے تعویذ کراتے پھریں گے، کبھی قبروں میں پہنچتے پھریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے حقیقت میں یہ ایسا مقام ہوتا ہے
کہ جہاں پھر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس طرف کا رخ کرتا ہے. یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ انسان جسے عزیزان من پھر بات میں سے بات آ گئی جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ اللہ میاں آزمائش میں ڈال اور پھر وہ اپنے مقرب بندوں کو تو ساری عمر آزمائش میں ڈالتا رہتا. نیت جو ہے کوئی مقرب ہو رہا ساری عمر وہ تنبازیں کرتا رہتا ہے. کتنی غلط بات ہے یہ جو تصور ہمارا. وہ آزماتا ہے. آزماتے تو آپ ہیں ایسے دوست کے جس کی دوستی کے اوپر یقین نہ ہو تو پھر آپ کوئی فرمائش اس سے کر کے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی دوستی کو آزما رہا ہوں. جس دوست کی دوستی پہ یقین محکم ہو اس کو کبھی آزمانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جس خدا کا علم اتنا ہے کہ وہ دل سے دل میں گزرنے والے خیالات تک کو بھی جانتا ہے وہ یہ کیا آزمائے گا کہ ہم یہ حکم دیکھتے ہیں مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہ مفہوم غلط ہے. آزمانے کے مفہوم میں خدا کا جہل اس کی لا علمی لازم آتی ہے کہ اسے یہ پتا نہیں تھا پہلے کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا یا نہیں کروں گا. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تعمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس قسم کا حکم دیتا ہے. تو یہ تصور نہیں ہے جسے آزمانا کہتے ہیں نا. وہ حقیقت میں انسان خود اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میری صلاحیتیں کتنی ہیں, مجھ میں قوت اس برداشت کی ہے یا نہیں. یہ خدا انسان کو نہیں آزماتا. وہ اس قسم کے مواقع بہم پہنچاتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو آزما کے دیکھے کہ کہاں کھڑا ہوں. یہ اتنی قوتیں آ بھی گئی ہیں یا یوں ہی اپنے ذہن میں اپنے آپ کو فریب دے لیا ہے کہ بڑی قوت ہے, یا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہاں صاحب وہ قوت موجود ہے ہمارے ہاں ہمارے اندر ابھی تک. اس نے کہا تھا نا بڑے میاں کہ ٹھیک ہے بڑے میاں جوانی کی بات ہے تو آپ بڑی کرتے ہیں, آپ پہلوان تھے, بڑے کثرتی تھے, بڑی قوت تھی, لیکن آپ بڑھا سا آگے آپ کے اوپر اب نہیں وہ قوت رہی. کہنے لگے نہیں بالکل نہیں صاحب اب بھی وہی بات ہے, بالکل کمی واقعہ نہیں ہوئی. کہنے لگے نہیں میاں. کہنے لگا چل کے دیکھ لو. اب وہ چلے اکھاڑے میں پہنچے. اکھاڑے کے کنارے پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوتا. وہ پہلوان آ کے اس پتھر کو ہلاتے تھے, قوت کا آزمائش کرتے تھے. انہوں نے کپڑے اتارے, اکھاڑے میں گئے, وہاں جا کے اس کو یوں کیا اور ادھر سے کیا, نہ وہ ادھر سے ہلا نہ وہ ادھر سے ہلا. اس نے کہا کیوں میاں میں نے کہا تھا نا کہ فرق آ گیا. کہنے لگے بالکل فرق نہیں آیا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا بھی نہیں. ایک تو اس قسم کا فرق نہ پڑنا ہے وہ ہم ہے. ٹھیک ہے ہم میں کوئی سوال نہیں, تنزل نہیں آیا, کوئی کمی نہیں آئی صاحب. یہ کہتے ہیں تو کیسے نہیں آئے گی؟ پہلے بھی فاقے آؤں سنون بھی آؤں آگے کیسے آئی کبھی. بہرحال یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں خدا آزماتا ہے, وہ اپنے لیے آزماتا نہیں ہے. طلاق کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا. وہ زندگی کے مختلف پہلو بدلتا ہے تمہارے یہاں. مواقع بہم پہنچاتا ہے اس بات کے دیکھنے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو آزما دیکھو, کہیں اسی فریم میں مبتلا تو نہیں ہو کہ کوئی فرق نہیں آیا. دیکھتے جاؤ کتنی ترقی کی ہے تم نے, ماپتے جاؤ اپنے آپ کو, اپنی آزمائش کرتے چلے جاؤ. یہ ہے کہا یہ کہ یہ جو تھا یہ مقام تھا اس قسم کا کہ ہم آزما کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم میں قوت برداشت کتنی. اور یہی وہ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بڑی صحیح بات یہاں کہیں جو قرآن نے کہ اگر اسباب و علل اور قوانین خداوندی کی لم سامنے ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے اور ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہوتی غلط راستوں کی طرف چل نکلتا ہے. توہم پرستیاں انہی حوادث کی وجہ سے آتی. جہاں چاند صاحب کہتے ہیں وہاں سے توہم پرستی شروع ہو جاتی. یعنی اس کا سبب یا کاز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بعد پھر یہ اچھا ہے. ہم عام طور پہ لفظ اتفاق ہمارے ہاں ہے کہ اتفاق سے یہ ہو گیا تو ہم وہاں کھڑے ہو کے زیادہ پریشان نہیں ہوتے. یہ اتفاق کی بات آ گئی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اتفاق کے تو بڑے فائدے ہیں نا. روز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتفاق نہیں, اتفاق کرنا چاہیے, اتفاق کے بڑے فائدے ہیں. تو وہ ماسٹر پوچھ رہا تھا بچے سے اتفاق کے فائدے گناؤ, اس نے بڑے فائدے گنائے. گنانے کے بعد کہا کہ جی اب میں اتفاق کے نقصانات بھی گناتا ہوں. کہنے لگا اتفاق کے بھی نقصان ہوتے ہیں. کہنے لگے جی ہاں اتفاق سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے, اتفاق سے چھت گر جاتی ہے, اتفاق سے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے ہم نے یہ اتفاق کا لفظ کس مقصد کے لیے اپنے یہاں رکھ چھوڑا ہے. بڑے نقصان ہوتے ہیں. لیکن تو جسے چانس کہتے ہیں جس کا ہم نے غلط ترجمہ اتفاق رکھا ہے
ورنہ اتفاق تو وہ چیز ہے جو موافقت ہو. کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر توافق اگر ہو تو اسے کہنا چاہیے نا موافقت ہو. وہ مقام ہوتا ہے جہاں موافقت نظر ہی نہیں آپ کو آتی. لیکن یہ جو مقام ہے نا جہاں چانس ہوتا ہے وہاں توہم پرستی شروع ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے توہم پرستی کی بات نہیں ہے. تمہارے علم کی کمی ہے ابھی جو تم اس کے کاز کو سمجھ نہیں سکے. مزید علم حاصل کرو, مزید علم حاصل کرو, اور علم کی کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ وہ ذات عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بلند تر علم کا مرتبہ تصور انسانی میں نہیں آ سکتا, حضور کی دعا قرآن کریم میں رب زدنی علم, اس مقام پہ پہنچے ہوا وہ شخص دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا علم اور بڑھا دے. علم کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے ہاں والے ہیں نا جی, یعنی انہوں نے 2 کتابیں سرزمین اور نحو کی پڑھی اور اس کے بعد کالو قلوبنا غل. جی صاحب یہ بات سمجھیے, سمجھے ہوئے ہیں ایسی, ہمیں آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صاحب سمجھے ہوئے ہیں صاحب. قرآن کہتا کالو قلوبنا غل, یا تو یہ ہے کہ اس طرح نہیں گلاب چڑھے آیا ہوگا, یا اتنا پیالہ بھرا ہوا ہے کہ اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے جاہل نہیں اجہل ہوتا ہے, یاد رکھیے. علم کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی. تو یہ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہ آئے کہ وہاں سے غلط راستے پہ ذہن پڑ سکتا ہے. اور وہیں سے بچنا جو ہے یہ ہے اصل اہل بصیرت. اسی لیے اس کو فتنہ کہا ہے. یہ مقام ایسا تھا کہ جہاں سے اگر صحیح روشنی کی کرن نہ سامنے ہوتی تو غلط راستوں پہ چل پڑتے, اگر یہ صحیح بات ہوتی تو صحیح راستے کے اوپر انسان چل پڑتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر وہ دیکھیے یہاں پھر خیر الغافرین آیا ہے. یہ جو نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنا تیری طرف سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس سے ہماری نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے. سامان مرحمت عطا فرما دے. یہ دعا کی تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا کا اگلا حصہ ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. یہ ہے دعا مومن. سب سے پہلے فی هذه الدنیا, اس دنیا کی خوشگواریاں ہمیں عطا کر دے, اور پھر مستقبل کی خوشگواریاں. زندگی تو مسلسل ہے, ہوئے رواں ہے. یہاں کی خوشگواریاں زندگی, یا زندگی خوشگوار, یہی زندگی آگے چلے گی. یہاں بھی خوشگوار, مسلسل خوشگوار. اور اگر یہاں کی زندگی ذلتوں کی, شکستوں کی, پسماندگیوں کی زندگی ہے تو یہاں ساری عمر جوتے کھاتا رہے, اور جو ہی آنکھ بند کی تو سرفرازیاں اس کو مل گئی ہیں. کیا کہتے ہیں یہ زندگی تک تسلسل تو نہیں ہے. من کانا فی ہذہ آنا فہو فی الآخرۃ آما. یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے دعا کا حصہ فی ہذہ دنیا حسنۃ ہے. یاد رکھ, وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ سردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے, جس کا آج خوشگوار نہیں ہے اس کا کل بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا. یہ ماپنے کا بڑا محسوس معیار اور پیمانہ ہے. اور یہاں اللہ والوں کی تصویر ایسی دکھائی جاتی ہے, دنیا بھر میں ذلیل خوار, نہ کھانے کو روٹی, نہ پہننے کو کپڑا, نہ رہنے کو جگہ. یہ کیفیت ان کی معاف فرمائیے گا. جیسا وہ بھانڈوں نے کہا تھا کہ قیامت میں ایک امت آئی صاحب وہ جھنجھنے بجاتی ہوئی, ناچتی گاتی ہوئی چلی گئی. دوسری آئی علم اٹھائے ہوئے ہیں, تخت و تاج ان کے ساتھ ہے, زر و جواہرات ہیں, وہ بھی چلی گئی اور جاتی رہی ہے. اور اس کے بعد پھر صاحب ایک اور امت آئی صاحب, کپڑا پہننے کو نہیں, ننگے چلے آ رہے ہیں, ساکوں کے مارے جسمیاں منہ کے اوپر زردائی چھائی ہوئی ہے. یہ کیا کیا, کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں ہے, چلی آ رہی ہے. آواز آئی ہے کہ اب اللہ کے بندوں کی ایک امت چلی آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ اللہ کے بندوں کی کیسے ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, نہ وہ کھاتا ہے نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے, نہ وہ پہنتا ہے نہ اس کو, وہ بھی لام کھانا ہے, بھی لام کھانا ہے کہ نہیں. ساری عمر الاٹمنٹاں لے کے پھرتے رہتے ہیں. اے اللہ کے رنگ سے رنگی ہوئی کام آؤں پی ہے. انہوں نے تو بھان میں مذاق میں بات کی. آپ سیریسلی یہ مقربین بارے گاہ خداوندی جو آپ کے یہاں اولیاء کرام صوفیہ اعظام کہلاتے ہیں, ان کی سوانح عمریاں پڑی. جتنا زیادہ وہ اس دنیا کے اندر تنگ دست, سب کا مست, نہ کھانے کو روٹی, نہ پہننے کو کپڑا, نہ رہنے کو مکان, مصیبتوں میں مبتلا, بیماریوں کے اندر. وہ یہاں تک کہ صاحب حضرت ایوب کے متعلق صبر ایوب یہ تھا کہ سارے جسم کے اندر توبہ توبہ معاذ اللہ
کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور پھر کیفیت یہ تھی کہ کیڑا جو گرتا تھا نا اٹھا کے وہیں رکھ لیتے لو۔ یہ تصور آپ کے یہاں دیا گیا، کتنی بڑی سازش آپ کے یہاں کی گئی ہے۔ اس کام کے ساتھ جو دعا کا پہلا حصہ ہے فی ہذہ دنیا حسنۃ، اس کے لیے یہ چیز کہ حسنات ساری جتنی ہیں دوسری قوموں کے لیے، اور ساری ذلت اور خاریاں فاقہ مستیاں اس قوم کے لیے۔ یاد رکھیے عزیزان من، خدا کے قوانین پہ چلنے والی قوم وہ تو کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو تم سے تو اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا صاحب، تم سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال تو اونچا ہونا تو ایک طرف رہا، وہ تو کہتا ہے مومن بالائے ہر بالا کرے، اس لیے کہ غیر تے او برنتابد ہم سرے، مومن جتنا بھی کوئی اونچا اس سے بھی بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی غیرت تو اپنا ہمسر بھی قبول نہیں کرنا چاہتی ہے کہ جائے کہ کوئی اس سے آگے نکل۔ السابقون الاولون ان سے کہا، مسابقت فی خیرات ان سے کہا، سارعون کہا، بھاگ کے جانے والے چلنے والے نہیں صاحب۔ ان کے متعلق یہ تصور آپ کے ہاں دیا، قوم کو تباہ حال کر کے رکھ دیا۔ فی ہذہ الدنیا حسنۃ ففی الآخرۃ، ٹھیک ہے، جہاں کی حسنات وہاں کی آگے چلے گی۔ پھر انا ہدنا الیک، کیا بات کہہ دی، یہ چیزیں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اب ساری دنیا سے منہ موڑ کر ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اور تیری طرف رجوع کرنے کا تو نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی حسنات ملیں گی، آخرت میں بھی حسنات ملیں گی۔ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے تو یہ علامات ہوتی ہیں بیداری، نہ کہ وہ علامات عزیزان من جو ہمارے ہاں کے اس باطل کے تصوف نے سکھا دی ہم، فقیری اور درویشی اور بزیری اور بزیری اور عاجزی، اور ان کے ساری نہیں ہے، ذلت اور پستی کا۔ قال، جو دعا یہ مانگی، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ قال عذابی اصیب بہی من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یہ عزیز چیز آئی عزیزان من، ساری دنیا کے مذاہب کے الرغم، ہر مذہب تاج یہاں سے کرتا ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ دنیا، اس میں انسان ایک عذاب میں گرفتار، یہاں مصیبتیں بھگتنے کے لیے ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے تو آیا نہیں، لائی حیات آئے، سیدھی سی بات ہے، تو اپنی مرضی سے آیا نہیں، اس نے بھیجا ہے، خدا نے یہاں بھیجا کاہے کے لیے ہے؟ مصیبتیں بھگتنے کے لیے، تکلیفیں اٹھانے کے لیے۔ کہا جائے کہ صاحب یہ کیا، میں نے کیا جرم کیا مصیبتیں بھگتنے کے لیے؟ اگر مجھے یہاں کا نقشہ دکھا دیا جاتا کہ وہاں یہ کچھ ہوگا، اور مجھ سے پوچھا جاتا کہ کہو جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، میں کہتا صاحب میری توبہ، میرے وڈیاں بھی توبہ، کسی کی مت ماری ہوئی ہے، یہ جیل کھانے کی کہ میں جانا چاہوں، تو پوچھا تو اس نے نہیں، شاید ایسے واسطے بھی انہوں نے نہ کر دینی ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کاریگر ہے، پوچھا نہیں۔ دنیا کا ہر مذہب یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے، ہندو مت دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہلاتا ہے، چلتا یہاں سے کہ یہ اندھے کانے لولے اپاہج کوڑی مصیبت زدہ فاقہ مستدی، یہ کیوں ہے صاحب؟ آئے کوئی چیز نہیں وہ جو سمجھ لے، پچھلے جنموں میں کوئی کرم کیے، ان کی سزا بھگتنے کے لیے آئے ہوئے، سزا بھگتنے کے لیے۔ کچھ پتہ نہیں ان بیچاروں کو کہ ہمارا پچھلا جنم کون سا تھا بھی یا نہیں، ہم نے وہ کیا جرم کیے تھے جن کی سزا مل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، مل رہی ہے سزا، صاحب نکل بھی سکتے ہیں سزا سے، اس جنم میں تو نہیں نکل سکتے سر، اگلی جون میں جا کے، یہ جون سن 73 کی نہیں، آپ سمجھو کہ 72 کی جون میں نہیں، 73 کی جون میں نہیں، اگلے جنم میں جا کے، یعنی اس جنم کے اندر تو اب کوئی طریقہ ہی ہے نہیں نا اس عذاب سے نکلنے کا۔ کیوں جی؟ برہما کا یہی وشواس ہے، یعنی خدا کا قانون یہی، شودر پیدا ہو گیا، وہ بھی ساری عمر جوتیاں کھاتا رہے گا، برہمن کی چھتری کی ویش، وہ شودر کے درجے سے ویش تک نہیں آ سکتا، اس کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد وہ بھی شودر، کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں اپنا، یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے مذہب، یہودیت عیسائیت دنیا کے سب سے اور بڑے مذہب، بنیاد یہاں سے چلتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ
اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ کے لاد کے آتا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو اس بوجھ کو اتار سکے. میرے صاحب، یعنی خدا کا تصور یہ آتا ہے کہ یہاں جو عام ہے اس دنیا میں، اس کی طرف سے عذاب ہی عام ہے، سزا ہی عام ہے، تکلیفیں ہی عام ہیں. اب اس میں سے بہرحال اگر عیسائیت نے کہہ دیا تو یہ کہ مسیح کی کفارے کے اوپر ایمان لاؤ، تو اس میں پھر اگلی دنیا میں کچھ راحتیں مل جائیں گی. یہودیت نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، پھر اس میں بھی اختیار نہیں کسی کا، اس کو نجات ملے گی. لیکن تصور یہ ہے کہ خدا کی یہ دنیا جس میں انسانوں کو بھیج رہا ہے، یہ مصیبتوں سے پٹی پڑی ہے، یہاں عذاب ہی عام ہے اس کا. عزیزان من، اس پس منظر میں آئیے اور اس انقلابی اعلان کو دیکھیے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، کائنات میں میری رحمت عام ہے. یہ جو مصیبت و تکلیف آتی ہے وہ تو تمہارے اپنے کیے کی آتی ہے، میں نے تو رحمتیں عام کر کے دیکھی. اللہ اکبر. یہ ہے مقام جہاں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس خدا کا کلام ہے. مذہب والا کبھی یہ نہ کہتا. آپ کا بھی دین جب قرآن کو چھوڑ کے مذہب بنا تھا تو پھر آپ کے یہاں بھی یہ روایات آ گئی تھی نا کہ مومن اس دنیا میں ایسے ہے جیسے قید خانے کے اندر قیدی ہوتا ہے. کافر دنیا کے اندر جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مومن دنیا کے اندر جیسے ماہی بےتاب ہوتی ہے. مومن کی نشانیاں بھی مذہب آ گیا نا. اب جہاں مذہب نے تو شروع کیا تھا کہ دنیا میں اندر مصیبت اور سزائی بھگتنی ہے، انہوں نے بھی یہ کچھ کہہ دیا کہ یہاں سزائی بھگتنے کے لیے آتا ہے. یہ ہے اعلان دین کا، یہ ہے اعلان قرآن کا، یہ ہے خدا کی کتاب. کیا بات ہے. رحمتی وسعت کل شیء، وسعت کا لفظ دیکھیے، چھائی ہوئی ہے ساری کائنات کے اوپر. ہماری طرف سے تو رحمتیں چھائی ہوئی ہیں. یہ تو خود کمبخت اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. رحمتیں عام رحمت ساری کائنات میں آپ دیکھیے رحمتیں اس کی. یہ دیکھیے تو صحیح. ابھی مہینہ دن پیشتر ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس درخت تو میرے سامنے ہی تھا، چھٹ کھڑا تھا صاحب. سوکھی ہوئی لکڑیاں، کوئی پتی تک نہیں ہے، زندگی کی کہیں نمود نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ نہیں صاحب. آپ دیکھیے ایک بارش ہوئی ہے، آپ دیکھتی ہیں کس طرح سے زندگی کی شادابیاں جھانک رہی ہیں. ان میں سے جو در بندی سے روزن تھر برارن کہاں کہاں سے یہ نکل رہے ہیں. گل، بوٹے، پھول، پھل، تازگیاں، ساری کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی. رحمتیں ہی رحمتیں اس کی پھیلی ہوئی. انسانوں کی زندگی میں بھی اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے تو ان کو رحمتیں ہی ملتی ہیں. یہ خود ہی اپنے آپ کے اوپر عذاب نازل کرائے تو میں اس کا کیا علاج کروں. یہ اس کی اپنی لائی ہوئی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی الا بما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہوتی. مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی، فرد کی لائی ہوئی ہو یا غلط معاشرے کی لائی ہوئی. یہ سوچ لیجیے، غلط معاشرے میں فرد مجبور ہوتا ہے، خدا کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. یاد رکھو، معاشرے کو الٹ کے صحیح معاشرہ قائم کر دے، مصیبت آ ہی نہیں سکتی. سر مصیبت قرآن نے کہا تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی. رحمت ہماری چھائی ہوئی سارے کائنات، ساری دنیا کے مذاہب کے خلاف. جہاں یہ کہا کہ خدا مصیبت خدا کی بھیجی ہوئی، کہتا مصیبت تمہاری اپنی لائی. ہماری رحمت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی. عذابی اصیب من اشاء میں نے بتایا ہوا ہے. جب یہ کہا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ تو ہمارے قانون کی خلاف ورزی سے آتی، یعنی قرآن کے ہاں جو بیس ہے لائف کا، بنیاد ہے زندگی کی، وہ صحت ہے، وہ خوشحالی ہے، وہ خوشگواری ہے، وہ حسنات ہے، وہ رحمت ہے. وہ اس کی خلاف ورزی سے مصیبت آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت ہے یہاں کوشش کر کے مصیبت کو تم ہٹا لو، نہ، یہاں تو خدا کی طرف سے رحمت آتی. تم اس رحمت کی جگہ اپنے لیے زحمت اور مصیبت لے آتے. کہا یہ ہے ہماری کیفیت. اب یہ کہا کہ یہ رحمت خارجی کائنات میں تو از خود یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، از خود وہ نشو و نما کے سامان لیتی چلی جاتی ہیں، پھولتی ہیں، پھلتی ہیں، بڑھتی ہیں. لیکن انسانوں کی دنیا میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اب یہ تمہیں بتائیں، رحمت تو عام ہے، بڑھتی کس طرح سے ہے، ملتی کیسے ہے؟ یہ ملتی ہے انہیں
کہ پہلی چیز یہ کہ وہ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں، دوسری چیز یہ کہ یتقون، ان کی خلاف ورزی سے جو نقصانات پہنچتے ہیں ان سے بچنا چاہیں، یعنی مصیبتوں کو آواز دے دے کے نہ بلاتے رہیں کہ کیڑا اگر جسم سے گر گیا ہے تو اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیں۔ تقویٰ کے معنی ہیں محتاط رہنا، نگہداشت کرنا اس چیز کی کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ کہا یہ دوسری شرط ہے، یعنی ہمارے قوانین کی صداقتوں کے اوپر یقین، اس کے بعد اس بات کے احتیاط کہ ان کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ یہ تو ہو گیا انسان کا ایک فرد کا اپنا عمل، اور یہیں تک بات نہیں کی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ چیز آ بھی چکی ہے 20 دفعہ اور آئے گی کہ ہمارا دین جب مذہب میں بدل گیا ہے تو زکوٰۃ کے معنی ہو گئے مال جتنا جی چاہے جمع کرتے رہو، بڑا ہی دیندار جو ہے اس میں سے سال کے بعد 2.5% نکال دے، اور وہ بھی جو نکال دینے والی بات ہے نا وہ بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں اس میں سے انہوں نے ایگزیمپشن دے رکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں، کارخانے پہ بھی نہیں، تجارت پہ بھی نہیں، یعنی ان چیزوں پہ نہیں، مرے کو مارے شاہ مدار۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونا جس کے پاس 7.5 تولے ہو، 7.5 تولے کا 7.25 تولے بھی ہو تو آج کے حساب سے قریباً 1,500 روپے کا، 1,500 روپے تک زکوٰۃ نہیں۔ اور غریب وہ جو چاندی کا زیور بنائے ہوئے بیٹھی ہے بڑھیا، اس کی 52 تولے چاندی یعنی 150 روپیہ بھی اس کے پاس ہو تو زکوٰۃ لگ جائے گی۔ یعنی وہ سونے والے کی یہاں بھی رعایت ہے، چاندی والے کو مار پڑ رہی ہے۔ یہ وہی قانون ہے کہ 420 کے فراڈ کے اندر آپ کے یہاں کا ایک بڑا لیڈر یا بڑا آدمی جو ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے، ایک عام مزدور بھی بیچارے کہیں سے ذرا سی چیز اس نے چرائی پکڑ لی، عدالت نے دونوں کو 3 مہینے کی قید کی سزا دی۔ یہ جو یہاں ایئر کنڈیشنر پنکھوں کے اندر رہنے والا ہے نا، دونوں نے یکساں جرم کیا، یکساں ان کو سزا ملی ہے، یہ وہاں A کلاس میں جائے گا، یہ C میں چلا جائے گا۔ سوچا آپ نے کبھی؟ جرم یکساں ہے، سزا ایک ہے، وہاں بھی راوی ہے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو بحر بے پایا کی طغیانیاں آئی ہیں اس دفعہ، اس میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ صاحب اب فیصلہ کیا جائے گا کہ جیل خانوں میں C کلاس کی بارکوں میں بھی پنکھے لگوا دیے جائیں۔ اتنا کرم، یہ کیوں فرق ہے صاحب یہ A کلاس کا اور C کلاس؟ یہ ہیں وہ چیزیں، مال اتنا جمع کرتے چلے جاؤ۔ عزیزان من، وہ مال منت تو لگی ہوئی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں نوٹ چھاپتا چلا جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، مال تو پیداوار کے نتیجے میں آتا ہے نا، پیداوار تو محنت سے ہوتی ہے۔ مزدور اگر کارخانوں میں جا کے محنت نہ کریں کہاں سے مال جمع ہو جائے گا؟ یوں مال وہ جمع ہوتا ہے، اس کی کھلی چھٹی 2.5% اگر ان میں سے بھی یہ دیندار جو ہے وہ ایمانداری سے نکالتا ہے تو 2.5%، ورنہ وہاں بھی اس میں سے تو بچنے کے کئی راستے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کی جو کتاب فقہ کی ہوتی ہے جس میں یہ قانون دیے ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ اتنے پہ اتنی پڑے گی، نصاب یہ ہوگا، شرع ہوگا، اس کے آخر میں ایک باب ہوتا ہے کتاب الحیل، سن رہے ہیں آپ؟ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں ان سے بچنے کی کیا شکل ہے۔ کتاب بھی کتاب کے پیچھے جواب لکھیا ہوتا ہے نا، جو نیک لڑکا ہوتا ہے وہ تو پہلے سوال حل کرتا ہے تو پھر بعد میں دیکھتا ہے کہ جواب ٹھیک ہے، وہ سارے پر کا جواب پہلے جواب دیکھ لینا ہے۔ زکوٰۃ یوں پڑتی ہے سال بھر کے لیے، وہ مال جمع ہو، پورا سال اس پہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر اتنا نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے آخر میں کتاب الحیل ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر 11ویں مہینے میں خامن بیوی کے نام مال منتقل کر دے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں پڑتی کیونکہ سال نہیں گزرا، اور اس کے پاس تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اس پہ بھی نہیں پڑتی۔ پھر 11 اس پہ گزرے، خامن نے نام منتقل کر دے۔ کیا بنا رکھا ہے عزیزان من، شرم آتی ہے ان چیزوں کی، کیا انسان بات بھی۔ یہاں اندازہ لگائیے، کہا یہ ہے کہ یہ حسنات دنیا کی ہماری رحمتیں ملیں گی انہیں، یؤتون الزکوٰۃ، کیا چیز ہے؟
زکات کہتے ہی سامان نشو و نما کو ہے عزیزان مان. وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے قوانین کی صداقتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ذات تک ہی یہ بات نہیں رکھتے، بلکہ وہ پوری محنت سے یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور پھر نو انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچاتے ہیں. جو کام ایسا کرتی ہے ہماری رحمتیں پہ گھٹائے برستی ہیں ان کے اوپر. یہ ہے جو کہا گیا ہے. یہ ایتائے زکات قوم کے لیے اس نے اگر خدا کی رحمتیں اور فضل، معاشی سہولتیں اور خوشگواریاں زندگی کی لینی ہے، اس کا علاج نہیں ہے کہ ہر فرد اپنی سوچے، ایتائے زکات کرے، دوسروں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچائے. کہا یہ جو کرے گی قوم اس کے لیے ہماری رحمتیں ہیں. یہ وہاں کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم کا انداز میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک داستان بیان کرتا چلا جاتا ہے، مسلسل بیان نہیں کرتا چلا جاتا. راستے میں کھڑا ہو کر اس کے جو عملی نتائج ہوتے ہیں جن کا تعلق اس قوم سے ہوتا ہے جو اس وقت قرآن دیکھ رہی ہوتی ہے. آج ہمارے لیے اس قرآن کے اندر کیا چیز ہے؟ کیا داستان بنی اسرائیل ہم کہانی کی طرح پڑھتے چلے جائیں؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو کیا اس قوم کو یہی کہا جا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی اور اس کی قوم نے یہ کہا؟ یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے قرآن اور بیچ میں یہ ٹکڑا آ گیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہاں ان کے لیے یہ رحمتیں ہوں گی جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسول کا، اس نبی کا جو نبی امی ہے، جنہیں یہ پہلی اقوام اپنے ہاں کتابوں کے اندر جن کی آمد کے متعلق لکھا ہوا پاتی ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ہر اس بات کا حکم دے گا کہ جنہیں خدا کی وحی ریکگنائز کرے گی کہ یہ صحیح ہے، ہر اس بات سے روکے گا جن کے متعلق وہ کہے گی کہ یہ غلط ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تمام خوشگوار چیزیں زندگی کی ہیں وہ ان کے لیے حلال قرار دے گا، جتنی چیزیں خبیث ہیں وہ ان کو حرام قرار دے گا. آگے بڑھنے سے پیشتر ایک چیز جہاں آئی، نبی امی یہاں آیا ہوا ہے. عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ چیز عام ہے اور کہی جاتی ہے آپ امی تھے. امی لقب تو آپ کا عام ہمارے ہاں ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے لیے جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. وہ ایسا کہ جس کو اصل میں تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ ہی سے یہ لفظ ہے، لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس کو ان پڑھ کے معنی میں بھی. دو طریق سے عرب اس کو استعمال کرتے تھے. ان کے ہاں یہ جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور یہ جو عرب تھے باقی ان کی طرف چونکہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، یہ مدعی نہیں تھے اس کے، وہ انہیں بھی امی کہا کرتے تھے، غیر اہل کتاب، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہمارے ہاں عام عقیدہ ہے کہ حضور ان پڑھ تھے، ساری عمر ان پڑھ رہے. آپ سوچئے ایک ایسی ذات جن کے متعلق یہ روایت روز ہم دہراتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین تک جانا پڑے، جس کے نزدیک علم کی یہ اہمیت تھی تو کیا وہ چین تک تو نہ گئے، کیا وہ اپنے ہاں مکے میں بیٹھے ہوئے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ پھر وہ ایک مملکت کے سربراہ ہیں، فقیر گوشہ نشین نہیں ہے کہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح پھیر رہے ہیں. ایک عظیم مملکت 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے. کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہیں، ان کے ہاں کے قاصد آ رہے ہیں، ان کی دستاویزات آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ ایک ایسا انسان جو ذہنی اعتبار سے اتنا بلند ہو، اتنا ذکی ہو، اتنا فطین ہو، نابغہ ہو، جینیس ہو، دنیا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے لکھنا پڑھنا سیکھنا مشکل کیا تھا؟ اور پھر اہمیت یہ ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ بابا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کی مسافت بھی کیوں نہ طے کرنی پڑے. یہ بات نہیں، بات وہ ہے جو قرآن نے خود واضح کر دی. یہ ٹھیک ہے عرب میں لکھنا پڑھنا نہیں عام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم ہو گئے، والدہ بھی فات ہو گئیں، دادا گارجین تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس حالت میں آپ نے بچپن گزارا. عرب کے اندر یا مکے کے اندر بھی خاص طور
یہ مکتب اور مدرسے اور اسکول تھے ہی نہیں، لکھنے پڑھنے کا انتظام نہیں تھا۔ اتنا بڑا مکہ، اس کے اندر کوئی 17 آدمی زیادہ سے زیادہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو ایک ایسا بچہ کہ جس کی بچپن کی عمر اس یتیمی میں گزری ہو، اس کے لیے لکھنے پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ نبوت ملنے کی پہلے کی زندگی کے متعلق قرآن بتاتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ جس دن اس منصب کے اوپر سرفراز ہوئے ہیں، اس کی اہمیت سامنے آئی، اس کی ذمہ داریاں سامنے آئیں، تو کیا اس وقت بھی آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا ہے کہ کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں؟ اہتمام کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہاں یہودیوں کی تورات عبرانی میں ہوتی تھی، تو آپ نے حضرت زید سے یہ کہا کہ یہ عبرانی زبان آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گئے جا کے عبرانی سیکھی، براہ راست یہودیوں کی عبرانی جو تھی، تورات جو تھی، اس کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ یہ شخص اپنے متعلق اتنا بھی نہ کرے گا کہ لکھنا پڑھنا ہی سیکھ لے کم از کم، اصل باور نہیں کرتی۔ قرآن کریم اس کی وضاحت کر دیتا ہے 29/48 29/48 وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك۔ اس نبوت سے پہلے تیری یہ حالت تھی کہ تو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، تو من قبل ہی کہہ کے تو اس نے خود واضح کر دیا بات۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی قبل از نبوت کی اور بعد کی زندگی کے متعلق یہ کہا کہ ووجدک ضالا فہدی، تو تلاش حقیقت میں سرگرداں پھر رہا تھا، ہم نے راستہ دکھایا۔ ووجدک یتیم پایا، ووجدک عائلا فاغنا، تمہاری ضروریات زندگی پوری کی، تمہاری یہ قسم پرسی کا عالم تھا، اس میں تمہاری نکھواری کی۔ یہ چیزیں قرآن گناتا ہے، اسی میں یہ بھی گناتا ہے کہ اس سے پیشتر تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود اتنا مقام بلند جو حکم الناس کے بھی کسی کے حصے میں نہ آ سکے، نبوت کا مقام وہ دیا۔ من قبل ہی، اس سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ حالت نہیں تھی۔ اس لیے وہ رسول امی جو ہے یہود و نصارہ کے اصطلاح کی روح سے، یا تو وہ کہ اس قوم میں آیا، والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ خدا کے جس نے اس امی قوم میں رسول بھیجا، یعنی جن کے طرف پہلے کتاب نہیں آئی ہوئی۔ یہود و نصارہ اس لیے بھی آپ کو امی کہتے تھے کہ یہ اس قوم سے متعلق تھے جن کے ہاں پہلے کتاب نہیں آئی۔ اور دوسری چیز من قبل ہی نے یہ بتا دی کہ نبوت سے پہلے حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبوت کے بعد یہ کیفیت نہیں تھی، آپ جانتے تھے۔ اس لیے اب یہ تصور کہ حضور ساری عمر ان پڑھ رہے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی وضاحت کے خلاف ہے اور گستاخی بھی ہے۔ اس لیے یہاں جو لفظ آیا ہے نبی امی، تو یہ چیز آئی، اور اس کے بعد ایک خصوصیت بتائی ہے کہ یہ نبی آ کے کرے گا کیا؟ وہ کرے گا یہ کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بڑی اہم خصوصیت ہے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج 9:30 بج گئے، یہاں سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت 157 تک ہم آ گئے۔ 157 کا یہ ٹکڑا بھی ابھی سامنے ہے ہمارے، یہاں سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔